جی السلام علیکم گائز. آج کی جو ویڈیو ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈسکس کیا تھا وہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ آر ایس ایس فیڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ نیو فری لانسرز کے علاوہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ فری لانسرز ہیں جو کہ اپورک کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ اور مفید ہے. تو آج ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کی مدد سے آپ جو ہیں جو گزری ہوئی جابز ہیں یا جو گزر چکی ہیں ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں. تو میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یوزولی اس طریقے سے ہوتا تھا جب میں نے نیا نیا اپ ورک کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا کہ میں 24 گھنٹے ریفریش کرتا رہتا تھا. جب بھی میں اسکرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو میں اپنا اپ ورک کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو ریفریش کر رہا ہوتا تھا مسلسل. ہر 5 منٹ 10 منٹ کے بعد میں اس کو چیک کر رہا ہوتا تھا. بٹ ایک وقت پھر ایسا آیا کہ اس کو کنٹینیوسلی ریفریش کرنا اور مانیٹر کرنا جو ہے ایک امپاسبل ٹاسک بن گیا میرے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں ان ریئل لائف اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے. ان ریئل لائف بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈفرینٹ طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو موسٹ آف دا ٹائم ہر وقت آپ کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھ سکتے. سم ٹائمز آپ کو کبھی کہیں جانا ہوتا ہے, کبھی کوئی فیملی گیدرنگ ہوتی ہے اور اینی ادر انگیجمنٹ, چاہے وہ بزنس انگیجمنٹ ہو یا فیملی انگیجمنٹ ہو, تو مجھے کافی پرابلم ہوتی تھی اس کی وجہ سے. اور میں اکثر اوقات یہ نوٹس کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ لیٹس سے فار ایگزامپل کہ اگر میں رات کے 4 بجے سویا یا 5 بجے صبح کے سویا یا 3 بجے سو گیا, تو جیسے ہی میں اٹھتا تھا اور میں دیکھتا تھا اپ ورک کے اوپر تو مجھے نظر آتا تھا کہ بہت ساری ایسی جابز ہوتی تھیں جو میرے مطلب کی جابز تھیں اور جو میں مس کر دیتا تھا, اور کافی اچھی جابز ہوتی تھیں. اور اس طرح اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو آپ آر ایس ایس فیڈ کی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہے یا سوشل لسننگ ٹیکنیک کو یوز نہیں کر رہے تو آپ اپنی جابز کو مانیٹر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاب گزر جائے گی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی, آپ اس کو کیسے گیج کریں گے, کیسے مانیٹر کریں گے. بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم اس آر ایس ایس فیڈ کو دیکھیں جو کہ میں آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہا ہوں, اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. اب آپ اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیں جہاں ہماری فیڈز کا سیکشن دیا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہت ساری ایسی فیڈز ہیں جن کے آگے نمبرز لکھے ہوئے ہیں بہت سارے. لیٹس سے کہ ہم بات کرتے ہیں ڈیزائن ایکسپرٹ فکس $1,000 سے $5,000 کی فیڈ کی. اس کے آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایک نمبر لکھا ہوا ہے 113. اس کا بیسکلی مطلب یہ کہ جتنی بھی جابز اس فیلڈ میں آتی جا رہی ہیں, لیٹس سے کہ اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جی میں ابھی سو کے اٹھا, کریکٹ, تو جب میں اس جاب کے اوپر کلک کروں گا تو مجھے یہ ساری جابز نظر آئیں گی جو کہ بلو سے ہائی لائٹڈ ہیں, جو کہ ایسی جابز ہیں جو میں نے ابھی تک مانیٹر نہیں کی ہیں, اور میں ان کو جا کے دیکھ سکتا ہوں اور اس کے حساب سے میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں. چونکہ کہ ایک ہائی پرائیورٹی فیڈ ہے اور اس کے اندر ہیوی جابز آتی ہیں جن کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے. اس طرح کی جابز کم آتی ہیں, اس طرح کی جابز زیادہ نہیں آتی. کبھی کبھار مطلب ڈیلی آپ سمجھ لیں کہ مشکل سے کوئی 1 یا 2 جابز اس کی اس طریقے سے گرتی ہیں اس فیڈ کے اندر. جیسے جیسے جو ہماری ڈالر رینج ہے وہ کم ہوتی جائے گی, ویسے ویسے جاب کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاپ پہ جو میری پرائیورٹی جس طرح میں نے سیٹ کی ہوئی ہے, جتنی بھی جابز ہیں جیسے مثال کے طور پہ ڈیزائن ایکسپرٹ فکس $5,000 پلس کی جو جابز ہیں وہ بہت کم گرتی ہیں. ہفتے میں بھی 2 3 4 بہت ہو گیا تو 5 جابز گرتی ہیں, ناٹ مور دین دیٹ. تو اب اس چیز کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی جو جابز ہوتی ہیں, لیٹس سے کہ اب میں اگر ڈائریکٹلی اپ ورک کے اوپر کام کر رہا ہوں اور آر ایس ایس فیڈ کو یوز نہیں کر رہا, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جو جاب آئی تھی, یا اگر جب میں سو رہا تھا 8 گھنٹے تو ان 8 گھنٹوں میں کتنی جابس $5,000 پلس کی گری, کتنی جابس $1,000 سے $5,000 کی گری, اور کتنی جابس $5,000 سے $1,000 کی گری. یہ مجھے نہیں پتا چلے گا جب تک میں آر ایس ایس فیڈ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ اگر آر ایس ایس فیڈ نہیں ہوگی تو مجھے ہر جاب کو انڈیویجولی دیکھنا پڑے گا, اور ہر جاب کو انڈیویجولی جا کے دیکھنا فزیکلی امپاسبل ٹاسک ہے. اور میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریگریس اور بہت زیادہ ہائی ڈسپلن کے ساتھ کام کیا ہے, اور میں نے 17 گھنٹے اپ ورک کو مانیٹر کیا ہے, جسٹ ٹو ہیو این ایکسپیرینس کہ کس طرح فیل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کس طرح جابز نظر آتی ہیں. اور دیر کیم اے پوائنٹ, تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5 سے 3 مہینے کے بعد میں تھک چکا تھا یہ کام کر کر کے, اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی
کہ یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا رہے اور وہ اپورک کو کنٹینیوسلی دیکھتا رہے. اٹس ناٹ پاسبل انلیس یو ہائر سم ون. بٹ دین اگین اگر آپ اپورک پہ بالکل ایز اے نیو بگنر کام کرنا شروع کر رہے ہیں, یو ڈونٹ ہیو دا فنڈس ٹو ہائر اینی ون, رائٹ؟ سو دیٹس آلسو ناٹ اے پاسبلٹی. تو پھر میں نے جب میں اس پرابلم سے گزرا تو میں نے اس پہ ریسرچ کی اور پھر مجھے RSS کا سولوشن پرووائڈ ہوا اور ملا, نظر آیا, جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو مقصد کہنے کا اور اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بہت ہی پلین اور سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ میں تمام نئے اور پرانے فری لانسرز کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ RSS کی جو یہ فیڈ کی ٹیکنالوجی ہے اس کو ڈیفینیٹلی یوز کریں. چاہے آپ گھر پہ ہوں, چاہے آپ سو رہے ہوں, چاہے آپ اسکرین پہ بیٹھے ہوں, نہ بیٹھے ہوں, آپ کبھی بھی جو جابس گزری تھیں ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ جی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کل رات سے لے کے اب تک ڈیزائن کی کیٹیگری کے اندر انٹری لیول پہ فکس جابس جو ہیں جو کہ $100 سے $500 کے درمیان ہیں, وہ کیا جابس تھیں. تو اس کے آگے آپ دیکھیں نمبر لکھا ہوا ہے 42, وچ مینس کہ 42 جابس ہیں جو گر چکی ہیں, جو میں نے ابھی تک مانیٹر نہیں کی ہیں, جن میں یہ ساری جابس ہیں جو کہ بلو کلر سے ہائی لائٹڈ ہیں. تو اب مقصد کہنے کا یہ کہ دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے ہمارے لیے کہ ہم کمپیوٹر پہ اگر نہ بھی بیٹھیں اور جس ٹائم پہ بیٹھیں ہم اس ٹائم پہ آ کے ان ساری جابس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کی جابس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کی سرچز کریٹ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کی فیڈز کریٹ کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کے ورڈ کو سرچ کر کے ہم اس کی فیڈ بنا سکتے ہیں. the possibilities are endless here. اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہسٹری چل رہی ہوتی ہے. ایٹ دا میکس آپ کے پاس ایک فیڈ کے اندر میکسیمم 2000 انٹریز موجود ہوتی ہیں. تو 2000 انٹریز اگر ہم صرف یہی دیکھنا چاہیں کہ جی لیٹس سے کہ 2000 انٹریز کتنی پرانی جابس کی ہیں, تو یہ ہمیں ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. میرے حساب سے تقریباً 2 ہفتے پرانی جابس جو ہیں اس کی پوری فیڈ میں ان کا جو سمجھ لیں گے ہسٹری ریزلٹ ہے وہ رہتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جاب یا کوئی بھی ایسی جاب جو 2 ہفتے پرانی ہو وہ آلریڈی یا تو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے یا اس پہ آلریڈی کسی کو ہائر کیا جا چکا ہوتا ہے. تو 2 ہفتے سے بھی زیادہ پرانی جاب کی ہسٹری رکھنا یا اس کا ریکارڈ رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے حساب سے فیڈ برو جو ہے اس کا سسٹم بہت ہی امیزنگ ہے اور یہ ایک بہت ہی اسپیشلائز ٹول ہے جس کی مدد سے ہم آنے والی جتنی بھی جابز ہیں ہم ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ہم بہت ہی ریلیکس کر کے بہت ہی ریلیکسیشن کے ساتھ کہیں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. کوئی بھی اپنی پرسنل لائف کی انگیجمنٹ ہمیں پوری کرنی ہو ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے وی ہیو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ ریلیکسیشن ہوتی ہے ہمیں کہ جو بھی جابز آئیں گی میری فیڈز جو میں نے بنائی ہوئی ہیں ان کے اندر وہ آ جائیں گی اور میں ان کو بعد میں بھی دیکھ سکتا ہوں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ اپورک پہ یہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو ایک لٹرلی روبوٹ کی طرح کام کرنا پڑتا ہے اور آپ کو میکسیمم ٹائم اسکرین کے سامنے دینا پڑتا ہے, وچ از ناٹ اے ویری فیزیبل آئیڈیا. اور سونر اور لیٹر یو ول گیٹ ویری اریٹیٹڈ اینڈ فرسٹریٹڈ کہ جی میں ہل نہیں سکتا, میں ہر وقت کمپیوٹر کی اسکرین دیکھتا رہوں اور پھر میں اس کو بار بار ری لوڈ کرتا رہوں اور ری لوڈ ریفریش کرنے کے بعد بھی وہ فوری طور پہ اپڈیٹ نہیں ہوتی. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک جاب جو ہے اپورک کے اوپر میں نے یہ نوٹس کیا ہے پرسنلی کہ ایک جاب جو ہے جو آلریڈی اپورک پہ آ چکی ہے جب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں تو وہ ہمیں 5 منٹ گزر جاتے ہیں اس کے بعد نظر آتی ہے اور ان 5 منٹ کے اندر بھی 4 سے 5 پروپوزل اس پہ گر چکے ہوتے ہیں. تو اس پورے سسٹم کو اگر دیکھا جائے اور اس پورے سسٹم کو مطلب جو مینول upwork.com پہ ڈائریکٹلی جا کے جاب کو دیکھنا اور فیڈ کو دیکھنے کا سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ سسٹم, یہ والا سسٹم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ اچھا سسٹم ہے اور میں سب کو ایڈوائز یہی کروں گا کہ آپ اس کو لازمی یوز کریں. اس سے آپ کی نہ صرف پروڈکٹیوٹی بڑھے گی بلکہ آپ کو ایک ذہنی سکون میسر ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ بہت آرام سے اور سکون سے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آپ اپورک سے ہر وقت کنیکٹڈ ہیں ایون دو آپ کو ہر وقت اپورک کے اوپر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے گائز, تھینک یو سو مچ. اس ویڈیو کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے مانیٹرنگ جابز اکارڈنگ ٹو دیئر ویلیو اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ, آپ اپنا خیال رکھیں اور ٹیک کیئر. السلام علیکم.